گواہی انٹرنیشنل اداروں نے، فیفن نے اور جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی. اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں 2013 کے الیکشنز میں، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مہم چلائی تھی، ایک تحریک چلائی تھی جو کہ منتج ہوئی ایک قانونی اور جمہوری طریقے سے، جس میں کہ تمام مراحل کو طے کیا گیا. یعنی کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے، ہم نے اپنے سپریم کورٹ کی طرف گئے، ایک جوڈیشل کمیشن بنا. ہمارا مطالبہ تھا کہ 4 حلقوں کو کھولا جائے اور اسی کی بنیاد پر وہ 4 حلقے کھولے گئے اور اس میں ریگنگ ثابت ہوئی. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا. لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت جمہوریت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی ایک پلیٹ فارم کو بھی استعمال کیا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس، پاکستان کے پاس گئے؟ کیا انہوں نے کسی اور ادارے سے جو کہ عدالتی ادارہ ہو، پلیٹ فارم ہو، جہاں پہ انہوں نے یہ استعمال کی ہو، کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو اٹھایا، کسی کمیٹیز میں ان کو اٹھایا؟ ان کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ ان کے پاس کوئی ثبوت اگر ہیں تو وہ سامنے پیش کریں. صرف اس بات پہ کہ جی آپ کو الیکشن کے نتائج، آپ کی کارکردگی یا ناکارکردگی اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے آشکار کیا. آپ کی لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں. اور آپ نے 2 سال بعد اچانک اٹھ کر، جب آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا، جب آپ کو کوئی NRO نہیں ملا، FATF کے قانون کے بعد آپ نے یہ طے کر دیا کہ ابھی تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو آئیں اس کو ہم تحریک شروع کرتے ہیں. ثبوت بھی نہیں ہے اور نہ وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جس سے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ اس الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آج اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی تفصیلات علی امین آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جو اس تحریک کی سربراہی کر رہا ہے جو شخص، جو نکلا ہے، جو صدارت کر رہا ہے ایک ایسی تحریک کی، اس کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. اس کی تفصیلات آپ کو علی امین گنڈا پور بتائیں گے. جی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کچھ دن پہلے آپ سب کی موجودگی میں کچھ سوالات کیے تھے مولانا فضل الرحمان سے. ان کے جوابات تو نہیں آئے، البتہ جو اداروں نے ایک سوالنامہ بھیجا فضل الرحمان کو، اس کے جواب میں انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور یہ کہا کہ میں نہیں بلکہ میری پوری پارٹی جا کے اداروں کا گھیراؤ کرے گی. اب یہ رویہ جو ہے وہ سوچ سے بالاتر ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک انسان جو ہے قانون سے بالاتر ہو چکا ہے. تو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، تم قانون سے بالاتر نہیں ہو، تمہیں اپنی چوری کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا حساب دینا ہوگا. اور یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نہیں، میری پوری پارٹی جو ہے وہ جا کر گھیراؤ کرے گی اداروں کا، اور دھمکیاں دے رہے ہو تم. اب اپنی پارٹی کے اندر بھی ذرا جھانک لو کہ آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں. آپ کی پارٹی کے امیر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب اور دیگر علماء نے بھی کچھ سوالات کیے ہیں، قوم کو بتایا آپ کے بارے میں کچھ. ان کے جوابات بھی قوم جاننا چاہتی ہے. جس میں پہلا سوال انہوں نے جو بات کی کے بارے میں وہ یہ کی، اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تم خود سلیکٹڈ ہو. دوسرا کہ تم مفروروں، چوروں اور لٹیروں کو بچانے کے لیے مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہو اور اپنی پارٹی کو استعمال کر رہے ہو، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تیسری بات انہوں نے کی کہ تم نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے
مذہب کا استعمال کیا ہے سیاست کے لیے، جو مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اور پوچھتی ہے آپ سے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آخر آپ اداروں کو سامنا کرنے کے بجائے دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں اور خوفزدہ کیوں ہیں آپ؟ اسلام میں خلیفہ وقت بھی عوام کو جواب دہ ہے، تو آپ کس حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا اور میں گھیراؤ کروں گا اور دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے قانون کی بالادستی کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنے 40 سال کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ اس وقت وہ کسی سیاسی عہدے پر بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے سامنا کیا، انہوں نے پارٹی کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی اور وہاں سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے۔ جبکہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ چور ہے۔ ہمیشہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے تفصیلات بتائی گئی ہیں آپ کو، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر کروں گا۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں ثبوت مل رہے ہیں اس کی بے نامی جائیدادوں کے، اور جو اربوں روپے میں ہیں۔ یہ کب تک بھاگے گا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ اداروں کو دھمکی، اداروں کو گھیراؤ کرنے کی جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قوم کو جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کی سچ اور حق کی بات کے اوپر پارٹی سے نکالنا کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم پہ ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فوج کے ادارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ ہٹائیں، تو ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ تو وہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم ایک پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے اس کو۔ تھینک یو۔ ایسی چلی ہے کہ تحریک انصاف کے سیاسی اکابرین کی جانب سے اس طرح کی موو کی گئی ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ آیا یہ مسئلہ ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ اس پارٹی کے کتنے بڑے رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا مقام رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حافظ حسین احمد جو ہیں وہ بھی ان کی پارٹی کے لیڈران میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا کیا مقام اور پیچھے ان کا کیا پاسٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اور دیگر علماء جنہوں نے بات چیت کی ہے وہ تمام ان پارٹی کے اکابرین میں شامل ہیں، اور ان کا ایک اچھا کردار ہے جو قوم کے سامنے ہے۔ اب وہ ہماری بات پہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ یہ تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد کے لیے۔ ہر حکومت میں یہ بلیک میلنگ کرتا ہے، ہر حکومت کو بلیک میل کر کے یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بیانات آپ دیکھ لیں زرداری کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں جنرل مشرف کے بارے میں، اور اس کے بعد ان حکومتوں میں ایسا کردار دیکھ لیں۔ منسٹری ایسے نہیں ہوئی تھی، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ بنا ہوا تھا، مراد یہ لے رہا تھا، اس کا یہ کردار تھا۔ آج اس کی پارٹی جب پوری قوم نے سوال اٹھایا اور چیزیں سامنے آئیں تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے سوال کیا اس سے، اور اس کے جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا پارٹی سے نکال دیا۔ تو یہ پارٹی کا اتنا ضروری معاملہ ہے، لیکن قوم پوچھتی ضرور ہے کہ آخر اتنے کریڈیبل لوگوں نے جو آپ کی پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کا جواب دینے کے بجائے پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ چلیں اس کو فی الحال اسی پہ رکھتے ہیں۔ جی میں چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے سوالات اسی پریس کانفرنس کے بارے میں اگر رکھیں تو ذرا بہتر ہوگا، کیونکہ جس تحریک کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے خلاف جو بھی ان کی جو کہ وتیرہ رہا ہے اکثریت پارٹیز کا کہ وہ اپنے خلاف
केसेस, करप्शन केसेस के बारे में जवाब देने के बजाय वो धमकियों पे उतर आए और उनके जो दीगर लीडरान हैं, मौलाना हैदरी हैं, उनकी आप अगर तकरीर सुन लें तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये इनको जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है और इनको इस मुल्क की जो एक मौजूदा जमहूरी हुकूमत है उसको ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उनकी अपनी पार्टी में ये वक्त हमने कोई नहीं उनसे चुना, उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और एक ऐसे मुहतरम उनके जो लीडरान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो झूठे हैं, वो खुद सिलेक्टेड हैं। तो अब इस किस्म की जो उन पे उनको एक जो अपनी ही पार्टी की तरफ से जो अदम एतमाद किया गया है, तो अब इसको हम ये भी समझेंगे कि हम वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं अपने न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि जो पीडीएम की जो वो सदारत कर रहे हैं, तो वो तो वैसी पीडीएम की जो मूवमेंट थी वो तो वैसी ही अपने दम तोड़ रही है। वो हमने देखा है मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें तजादात हैं, इनमें कोई इस्तीफ़े देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा। तो उसमें तो जब आपकी तहरीक का जो सदर है जो कि मौलाना फजलुर रहमान है, वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर तो वो मुहिम जो है तो वो बैठ ही गई। जी देखें, पहली बात तो ये कि ये तासुर इंतहाई बिल्कुल गलत है कि हमने कुछ किया है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टी, और देखें आप किन शख्सियात की बात कर रहे हैं, वो कोई पार्टी के वर्कर नहीं थे कि जिनको कि आप उनके अंदर आप कोई निफाक डाल सकें। ये चीज़ें तो बड़ी अरसे से चली आ रही थी कि इनकी पार्टी के अंदर जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान, जिस तरह के उनका तरीक़ाकार है, जिस तरह के वो अपने ख़ानदानी के लोगों को टिकट देते हैं, किन तरीक़ों से वो बाकी टिकट्स देते हैं, किस तरह से पार्टी में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और एक जो ख़ास जिसकी बुनियाद इस्लाम पे हो, इस्लाम की तरवीज पे हो, इस्लामी कवानीन पे हो, इस्लामी निज़ाम पे हो, अगर वो उनका जो लीडर है वो अगर दुनियावी चीज़ों में पढ़ के और उन्हीं करप्ट सियासतदानों की तरह जो कि जिनके बारे में आजकल आपको पता है कि केसेस भी लगे हुए हैं, अगर वो भी इसी किस्म की सियासत करने लगे जिसमें कि इस्लाम का लिबादा तो आपने ओढ़ा हो लेकिन आप जो है तो सियासत बजाय दीन की खिदमत करने के आप जो है उसको अपने कारोबार के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हासिल करना चाहते हैं, और आपकी जो है तो एक जो इस्लाम के लिए जो खिदमत है, इस्लाम के लिए जो आपने जो कुछ भी करना है वो तो आपने किया नहीं क्योंकि उनको मुख्तलिफ मौक़े मिले। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बनता है क्योंकि हम बताना चाहते हैं अवाम को कि जो पीडीएम जिसकी की सदारत एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसकी अपने घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, तो ये हमारा बताना फ़र्ज़ बनता है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। उसके लिए हम अलहदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपने कहा कि रेलेवेंट है, इससे मुतालिक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम की बात की है। एक तो ये बताएं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह आपके धरने का सामना किया था, क्या मौजूदा हुकूमत पीडीएम के लॉन्ग मार्च का सामना करने के लिए तैयार है या उसको कोई रुकावट पैदा करेगी? सर आपसे ये सवाल है कि अगर आपने तबलीग जद्दोजहद की पीटीआई में, हमने आपको धरने में देखा, आपने बहुत अफराधी पर फराम की, पार्टी की किसी पॉलिसी अगर आपको इख्तिलाफ होता है नेवी गंडापुर साहब, तो आप उसके लिए फोरम के बाहर बात करेंगे या पार्टी के अंदर बात करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक बात आपने की है कि पीडीएम का धरना या लॉन्ग मार्च, तो बिल्कुल इससे पहले भी उन्होंने धरना दिया यहाँ पर, हमने तो कोई रुकावट नहीं डाली। इन्होंने इतने जलसे किए, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हाँ, अलबत्ता हमने ये ज़रूर कहा कि जो दूसरी लहर आई हुई है
کووڈ کی، اس کی وجہ سے عوام کی جان و مال و خطرہ ہے. اس کے لیے ہمارا کنسرن ہے اور ہمارا ہونا بھی چاہیے ایز اے گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے جلسے بھی دیکھ لیے، ان کے حالات بھی دیکھ لیے، اب ان کی پارٹیوں کے آپس کے معاملات بھی دیکھ لیے. اب جہاں تک بات آپ میری کر رہے ہیں تو میرا تو اس چیز سے کوئی الحمدللہ کوئی اس وقت واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی. اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں اگر اس کی پارٹی کے لوگ اس کی پارٹی کے بجائے بار بات کریں تو ہمیشہ جب بھی جس طرح آپ نے سوال کیا تو جب بھی انسان کے کوئی بھی ریزرویشن ہوتے ہیں تو پہلے انسان اپنی پارٹی میں بات کرتا ہے. انسان ووکل ہو کے میڈیا میں تب جاتا ہے کہ جب پارٹی میں اس کی بات نہ سنی جائے. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے پارٹی میں کئی سال سے وہ بات کر رہے تھے. مولانا کی جو ایکٹیویٹیز تھیں کرپشن کے حوالے سے، ان کے کچھ جلسوں میں یہ بات بھی ہوئی ہے جو انہوں نے کیے ہیں کہ مولانا نے اسلام کے بجائے ٹکٹ کا جو کرائٹیریا رکھ دیا تھا وہ پیسوں پہ رکھ دیا تھا اس پارٹی کا. یہ بھی ایک جلسہ آپ کو نظر آئے گا جو ان کے ایکس ایم این اے نے کیا ہے انہی کی پارٹی نے کچھ دن پہلے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی پارٹی میں ان کی چل رہی تھی، چل رہی ہوں گی. جب وہاں پہ بات نہیں سنی گئی اور پارٹی ایک ٹریک پہ چل پڑی، مدرسے کے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ذاتی مفاد کے لیے، چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. خود پارٹی کا جو سربراہ ہے سلیکٹڈ تھا، یہ کہہ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ بندہ خود پیسہ کمانا شروع ہو گیا. تو پھٹ کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آپ مجھے سوال جواب کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں، کیا میں تو ان کا اتنا ہی بتا سکتا ہوں جو میرے سامنے آیا ہے. حکومت کے سامنے کرنے کے لیے تیار ہے لانگ مارچ کے ساتھ؟ دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ اس پارٹی کے نظریے پہ کھڑا ہو، جس طرح ہماری پارٹی کا لیڈر جو نظریہ ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے، جب وہ کمپرومائز ہونے لگتا ہے تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ مسائل نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کو یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو نظریہ لے کے وہ چل رہے ہیں، جو کہ ہے اسلام کا، اسلامی قوانین کا، بجائے اس کے وہ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا ہے. اور یہ جو پارٹی ان کے جو پہلے بھی کہا تھا یہ بڑے سینئر لیڈر ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کا اپنا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اس طرح حافظ حسین احمد یہ سینئر لوگ ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. تو اگر انہوں نے علم بغاوت کیا ہے، علم بغاوت بھی بلکہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیڈر کو راہ راست پہ آنے کا کہا ہے، تو بجائے ایک جمہوری سوچ رکھنے کے انہوں نے ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو الیکشنز کی بات کر رہا ہے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے کی بات کر رہا ہے، اس کا اپنا رویہ کتنا غیر جمہوری اور فاشسٹ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کو سنتے، ان سے صلاح مشورہ کرتے، ان کے لیے بھیجتے، آپ نے جھنجھلاہٹ میں ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا ہے. تو یہ اتنے سالوں کی ان کی جو خدمت تھی اور انہوں نے چونکہ حق کی بات کی وہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ ختم ہو گیا.